حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ مدینہ طیبہ میں چڑھائی کی، روضہ رسول کو استبل بنایا گیا تو لوگوں نے مجھے دیکھا اور یہ سوچا کہ یہ تو دیوانہ ہے، یہ کیا کرے گا، اور 3 دن تک مسجد نبوی میں یزید کی حکومت میں نہ اذان ہوئی اور نہ ہی نماز ہوئی۔ اذان کا وقت ہوا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ انور سے اذان کی آواز بھی آئی اور باقاعدہ اقامت اور جماعت کی آواز بھی آئی۔ مکے پر پتھراؤ کیے اور یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے اندر پتھراؤ کیے اور آگ کے گولے برسائے گئے کہ جن کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے میں کردار تھا، سب کو چن چن کر اس نے مارا۔ کربلا کے بعد کیا ہوا، آج اس عنوان پر گفتگو کریں گے۔ یزید پلید نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے رفقا کو شہید کرنے کے بعد اپنے اس ظلم کو یہاں پر ختم نہ کیا، بلکہ تمام شہیدان کربلا کے سروں کو تن سے جدا کیا اور پھر یزید کے دربار میں پیش کیا گیا، اور امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید اور آپ کے رفقا کو شہید کرنے کے بعد اس نے اس کے بعد مدینہ طیبہ میں چڑھائی کی اور مدینے میں داخل یزید کی فوج ہوئی اور روضہ رسول کو استبل بنایا گیا، مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے گئے اور روضہ رسول کے سامنے گھوڑے لید کرتے، اور حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ انور پر موجود تھا اور گویا کہ ایک دیوانے کی حیثیت سے وہاں موجود، تو لوگوں نے مجھے دیکھا اور یہ سوچا کہ یہ تو دیوانہ ہے، یہ کیا کرے گا، تو اس کو یہیں چھوڑ دو۔ اس کے علاوہ مدینے میں تقریباً 700 صحابہ اکرام کو یزید کے کہنے پر یزیدی لشکر نے صحابہ اکرام کو شہید کیا، اور 3 دن تک مسجد نبوی میں یزید کی حکومت میں نہ اذان ہوئی اور نہ ہی نماز ہوئی۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں سوچتا تھا کہ کیسے نماز پڑھوں گا، کیسے اذان کا معاملہ ہوگا، کس طریقے سے نماز ادا کی جائے گی، لیکن میں ابھی اس سوچ میں مصروف ہی تھا اور اس سوچ میں گم ہی تھا کہ مجھے اذان کا وقت ہوا تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ انور سے اذان کی آواز بھی آئی اور باقاعدہ اقامت اور جماعت کی آواز بھی آئی، اور کہتے ہیں کہ 3 دن تک مسجد نبوی میں ظاہری طور پر اذان اور جماعت تو نہیں ہوتی، لیکن ہر نماز کے وقت مجھے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور سے اذان کی، اقامت کی اور جماعت کی آواز آیا کرتی تھی۔ اسی طرح یزید نے مدینے میں حملہ کرنے کے بعد اس نے مکے کی طرف حملہ کیا اور یزیدی فوج نے مکے پر پتھراؤ کیے اور یہاں تک کہ خانہ کعبہ کے اندر پتھراؤ کیے اور آگ کے گولے برسائے گئے، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کا غلاف جل گیا اور کئی روز تک خانہ کعبہ بغیر غلاف کے رہا۔ یہ ظلم و ستم یزید نے کیا، اور کہا جاتا ہے نا کہ ظلم جب انتہا کو پہنچتا ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یزید کا ظلم آخر کب تک چلتا؟ اس کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایسے بندے سے کام لیا کہ جس کا نام مختار ثقفی بتایا جاتا ہے۔ اس نے تمام ان لوگوں کو چن چن کر قتل کیا کہ جن کا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے میں کردار تھا، سب کو چن چن کر اس نے مارا۔ اس میں چاہے وہ خولی ہو، عبید اللہ ابن زیاد ہو یا شمر ہو، ان تمام لوگوں کو اس نے مارا، جان سے مار دیا، اور یہ بدلہ لیا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یزید تو پہلے ہی مر چکا تھا، اور اس کے مرنے کے حوالے سے 2 روایتیں بیان کی جاتی ہیں۔ ایک روایت تو یہ کہ اس کو بیماری نے آ لیا اور اس کی آتیں سڑ گئیں اور اس کی آتوں میں کیڑے پڑ گئے، اور کیفیت کچھ ایسی ہوتی تھی کہ یہ پانی کی پیاس میں مبتلا ہوتا اور شدید تکلیف میں مبتلا ہوتا، اور یہاں تک کہ اس کو پانی پلایا جاتا تب بھی یہ تکلیف میں مبتلا ہوتا، اور اگر پانی نہ پلایا جاتا تب بھی یہ تکلیف میں مبتلا ہوتا، اور اسی طریقے سے شدت پیاس میں، تکلیف میں، درد میں، کرب میں رہ کر یہ مر گیا۔ اسی طریقے سے ایک اور روایت بیان کی جاتی ہے کہ یزید ایک عورت کے عشق میں مبتلا ہو گیا
اور وہ عورت بتایا جاتا ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت کرتی تھی اور یزید سے نفرت کرتی تھی، لیکن کیونکہ اس کو یزید کو واصل جہنم کرنا تھا اور انجام تک پہنچانا تھا، اس لیے اس نے یزید کو ایک بیابان علاقے اور جنگل میں بلایا۔ یزید اس کی محبت میں گرفتار ہو کر وہاں چلا گیا، کیونکہ یزید شراب کا عادی تھا۔ اس عورت نے جب بہت زیادہ اس کو شراب پلائی اور وہ نشے میں دھت ہو گیا تو عورت نے خنجر نکالا اور پے در پے وار کر کے یزید کو اپنے انجام تک پہنچا دیا۔ تو جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے نواسے کے مقابلے میں آئے تو اس کا انجام ایسا ہی ہونا تھا۔ تو دیکھا آپ نے، یہاں ہمیں پتہ کیا چلا کہ جو اللہ اور اس کے پیاروں کے ساتھ نفرت کرتا ہے، بغض و عناد رکھتا ہے، دشمنی کرتا ہے، یا ان کی بے ادبی کرتا ہے، یا ان کو کسی بھی طریقے سے اذیت پہنچاتا ہے، تو وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ یزید طاقت اور دولت کے نشے میں اس نے سوچا کہ میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر کے، ان کو ختم کر کے، ان کے رفقا کو ختم کر کے میں تخت نشین ہو جاؤں گا اور یہ میری اس حکومت کو کوئی ختم نہیں کر پائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے یعنی قدرت کے فیصلے بھی نرالے ہوتے ہیں۔ تو یزید نے جو ظاہری طور پر جیتا لیکن حقیقت میں وہ ہار گیا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت بھی پا گئے اور مسلمانوں کے دلوں میں رہتی دنیا تک اللہ نے آپ کو زندگی بھی عطا فرمائی۔ تو یہ ہے نظریہ کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیاروں سے محبت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شادمانی اور کامرانی عطا فرماتا ہے، اور جو اللہ کے پیاروں کے مقابلے میں آتا ہے تو وہ اگرچہ جیت بھی جائے لیکن اس کے باوجود بھی ذلیل و رسوا ساری زندگی بلکہ قیامت تک کے لیے ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے تو کسی نے کہا کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔